معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى، یعنی چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور اللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبری ہے۔ اب آیت کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کی قسم اور زلف عنبری کی قسم۔ حضرات، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے روئے زیبا کو، اپنے محبوب کے روئے زیبا کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ رخ پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، اور کوئی شے ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، سراپا کمال کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پیکر حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیر رہا ہو۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیات وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فهو عندي احسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف، تو آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دید صدیقش بگفت اے آفتاب نیز مشرق نیز غربی خوش آبا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ حضرات آپ نے سنا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہم تک یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے، معترض اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول اللہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو ممکن ہے کہ مکے اور مدینے میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ ہو، یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو، جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہو، وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہوا۔ یہاں جہاں ان کا ان تعلق ہوگا، وہ جہاں جا سکے تو وہاں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو صدیق اکبر کے فیصلہ کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے
کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، جو حضور کے بعد میں ہوئے ہیں ان کو بھی مکمل نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضور کے بعد کے لوگوں کو مکمل نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی مکمل نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمورہ یا دیگر صحابہ کرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو کیسے ان نفوس قدسیہ کا فیصلہ مان لیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ تو آئیے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، آپ کے اعتراض کو دور کر دو تاکہ آپ کے ذہن و فکر پر پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، چین اور جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے، خطے خطے اور گوشے گوشے کو دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جن کو ہم جبرائیل امین کہتے ہیں، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حضرت جبرائیل امین کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، یعنی انہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل امین خود فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے روئے زمین کے مشارق کو دیکھا، مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کا گوشہ گوشہ رکھا، دنیا کا چپا چپا دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم یا رسول اللہ آپ کی طرح کسی کو نہ دیکھا، آپ کی طرح کسی کو نہ پایا، بلکہ حضرت جبرائیل امین گویا کہ یوں عرض کرتے ہیں یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، حضرت جابر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت انس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت ابو ذر نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت مالک نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت طلحہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ حسین۔ حضرت بلال نے آقا کریم کے چہرہ کو دیکھا تو کہا حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابا جان چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال تو ساری کائنات سے زیادہ حسین ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں پایا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر بارگاہ رسول میں حاضر ہے، محبت سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے پیارے صدیق صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اسی طرح
ایک روز ابو جہل بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہو، کہا اے محمد ابن عبداللہ، میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں، باذ اللہ۔ تو آقا کریم نے فرمایا اے ابو جہل، صدقتا، تمہارا کہنا بھی درست ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے، بارگاہ رسول میں ادب سے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ بھلا دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں مثل آئینہ ہوں، اور آئینہ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو بکر چونکہ خود خوبصورت ہیں، اس لیے انہیں میں خوبصورت نظر آیا، اور ابو جہل بڑا بدصورت ہے، اس لیے اسے میں بدصورت نظر آیا۔ تو اے دیکھنے والوں، اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو جہل کی نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کی نظر سے مت دیکھو۔ اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو تو عتبہ اور شیبہ کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ دیکھنا ہی ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو مولا علی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہی ہے تو عشق کی نظر سے دیکھو، محبت کی نگاہ سے دیکھو، تو حضور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے، پیکر حسن و جمال بھی نظر آئیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ابو جہل تو نبی کو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، ابو لہب تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، عتبہ تو دیکھ رہا تھا تو اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، شیبہ تو دیکھ رہا تھا مگر اپنی آنکھوں کے نور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے حضور انہیں اچھے نظر نہیں آئے، مگر حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ فاروق اعظم دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ مولا علی دیکھ رہے تھے تو اپنی آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے دیکھ رہے تھے، اس لیے میرے آقا انہیں خوبصورت بھی نظر آئے، اچھے بھی نظر آئے، حسین و جمیل بھی نظر آئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ ابو جہل نے آقا کو ان آنکھوں سے نہ دیکھا جن آنکھوں سے صدیق و عمر دیکھ رہے ہیں۔